بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کریں، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کی عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں: خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے اور شکر کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ بے شک اس دنیا میں کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی سکون کی کمی محسوس کرو اور بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ صرف زبان پر قابو پا لینے سے ہی آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کا دروازہ: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ اس دنیا میں ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد، اور اس کے اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، پھر دیکھنا ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس دنیا میں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب سایہ قد سے بڑا
اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے ہی والا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب آپ کے اپنوں میں ہی غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی ہار جاتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ اس دنیا میں نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان بھلے ہی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، کیونکہ یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، کیونکہ عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ اس دنیا میں آپ کی جو عبادتیں آپ کے اخلاق اور کردار پر اثر نہ کریں تو وہ صرف مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفے میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے ہمیشہ پرہیز کیجیے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کریں۔ اگر تم اپنی موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ اس دنیا میں آپ کے اخلاق کبھی نہیں ہارتے اور آپ کا تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کے بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ ڈرنا ہے تو اس کائنات کے بادشاہ سے ڈرو جو کہ اللہ ہے۔ انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر اپنے بنانے والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ اس دنیا میں خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ حساب رکھا کریے آج کل لوگوں کا، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایک قبر پر لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تمہاری نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں ناپسند ہوں۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتا۔
इस दुनिया में कुछ बातों में वजाहत बहुत ज़रूरी होती है, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए कुछ रिश्तों को अपाहिज बना देता है। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। अगर इस दुनिया में रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाओ। साथ जागती है, साथ सोती है, साथ हंसती है, साथ रोती है, और फिर एक दिन एक साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती है। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानियों के बाद खुशियां भी देगा। इस दुनिया में नानी का घर दुनिया का वाहिद घर है जहां अपने घर से ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत देता है जिनसे उसे किसी भी तरह की फ़ायदे की उम्मीद नहीं होती। रिश्ते कभी कुदरती मौत से नहीं मरते, बल्कि उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफ़रत से, कभी नज़रअंदाजी से, तो कभी गलत फहमी से। हमेशा उन लोगों को चुना करो जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर, हमेशा उन लोगों को चुना करो जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम, अगर कुछ और भी है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्ती और परेशानी में हुआ तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। शुक्र एक ऐसा रिश्ता है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगते हैं। जब तुम किसी इंसान की इज्जत उसकी दौलत की वजह से करने लगो तो आप ये जान लो कि तुम ईमान को खो बैठे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं है, बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता हो। सच्चाई कितनी ही तल क्यों ना हो, उस पर कायम रहो और हर मुश्किल का मुकाबला करो। इस दुनिया में लोगों की इज्जत पर हमला करने वाले को ना अपने पास बैठाओ, ना उनके पास बैठो। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अपने काम की वाजिब से ज़्यादा की उम्मीद ना रखो। इस दुनिया में सच्ची और मीठी बात फैलाना भी सदका-ए जारिया है। अगर आप हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीर पर नज़र रखो, क्योंकि जहाँ पर ये तीर लग रहे हों तो समझ लेना वहीं हक है। इस दुनिया में लोगों को राज़ी रखना नामुमकिन है, और लोगों की ज़बानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की ज़बानों से तो अंबिया इकराम तक महफूज ना रहे। अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। इस दुनिया में किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का ख़तरा मज़ीद बढ़ा देता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। अगर आप मुसलमान होकर भी माशरे के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो फिर आपने इस्लाम से कुछ नहीं सीखा। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच लिया करें उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और उस रब ने उसको आपका पता दिया। तूफानों से खेलते हुए गुजरी तमाम उम्र, क्योंकि मुझको रास ना आई किनारे की जिंदगी। मैं आज तक कभी अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, क्योंकि मैं जब भी पछताया तो अपने बोलने पर पछताया। अपने माजी, अपने गिरबान और अपने ज़मीर से सबक लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। अच्छे दिनों के इंतज़ार में
ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوش زدہ نہ ہو، مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کہ بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر الارم پر نہیں بلکہ نظر اپنے ایمان پر ڈالیے۔ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، باقی سب کچھ دین سکھا دے گا۔